کشمیر الائنس فورم ماسکو کے زیر اہتمام آن لائن یوم استحصال کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں دنیا بھر سے کشمیری رہنماؤں، دانشوروں اور صحافیوں نے شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 کا سیاہ دن، جب دنیا کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ نہ صرف بے نقاب ہوا بلکہ گزشتہ 77 سالوں سے مظلوم کشمیریوں پر ہونے والے بھارت کی جانب سے جاری مظالم پر دنیا کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ماسکو سے شاہد گھمن کی رپورٹ میں۔ کشمیر الائنس فورم ماسکو کے زیر اہتمام چھٹی آن لائن بین الاقوامی یوم استحصال کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممتاز تجزیہ کار ارشاد احمد عارف، جنرل سیکرٹری ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم ڈاکٹر غلام نبی فائی، ایمبیسڈر ملک ندیم عابد، چیئرمین کشمیر کونسل یورپی یونین علی رضا سید، چیئرمین فرینڈ آف کشمیر غزالہ حبیب، چیئرمین اتحاد اسلامی مقبوضہ کشمیر سید منظور احمد شاہ، صدر پاکستان کمیونٹی روس ملک شہباز، شاہد حمید ارائیں اور سید ذوالقرنین شاہ نے شرکت کی۔ کانفرنس کی میزبانی کے فرائض ماسکو سے سینئر صحافی شاہد گمن اور واشنگٹن ڈی سی سے سینئر صحافی خرم شہزاد نے سر انجام دیے۔ کشمیر کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے اور بھارتی سرکار نے جنت نظیر وادی کشمیر کو نہ صرف جہنم بنا دیا ہے بلکہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی صحافیوں کا بھی داخلہ ممنوع کر دیا ہے۔ مقررین نے کانفرنس میں کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ پبلک اویئرنیس اگر صحیح ہوگی، پبلک جو ہے وہ پریشر ڈالے گی اپنے ریپرزنٹیٹیو پہ، تو ہمیں وہ چیزیں مل سکتی ہیں، وہ اہداف ہم حاصل کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ بھارت جو مرضی کر لے، کیونکہ مودی سرکار کا ایک ہی موٹو ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے کشمیریوں کا جذبہ حریت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کے نوجوانوں نے، کشمیر کے عوام نے جتنی قربانیاں دی ہیں، بہت کم اقوام نے دی ہیں اپنی آزادی کے لیے، لیکن جو لیڈرشپ کا اتحاد نہ ہونا، جو منقسم ہونا اور نقطہ نظر کا اختلاف ہونا جو ہے وہ ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھارت نواز لیڈرشپ ہے اس کو چھوڑ دیں، لیکن جو بھارت نواز لیڈرشپ نہیں ہے، جو کشمیر کی آزادی کے معاملے میں یکسو ہے، اس کے درمیان بھی کہیں نہ کہیں اختلافات رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کا ہے۔ ایک مضبوط پاکستان، خوشحال پاکستان ہی کشمیر کا ایک مضبوط وکیل بن سکتا ہے۔ Yet the people of, because that has the international sanctity. The people of Kashmir should be given the right to self-determination. جب ان کو وہ دیا جائے اس کے بعد they can make a part of India. Can you believe it? یاسین صاحب اور گیلانی صاحب نے پبلکلی کہا ہے، they are on the record on video. اگر اکثریت کشمیری کی فیصلہ کرے کہ we are the part of India, we have absolutely no problem. But it has to be decided by the people of Kashmir. 1994 میں ٹرسٹی شپ کاؤنسل کو ڈیزالو کر دیا گیا اور 1993 میں 4th کمیٹی اسٹیبلش کی گئی، جس کا ٹائٹل میں آپ کو بتاؤں، وہ سیلف ایکسپلینیٹری، اس کا نام ہے اسپیشل پولیٹیکل اینڈ ڈی کالونائزیشن کمیٹی، جس کا کام ہی ڈی کالونائزیشن ہے، پلیبسائٹ کروانا۔ 1994 سے آج تک پاکستان نے وہ اپلیکیشن نہیں دی۔ ہم یو این کے سسٹم میں کشمیر کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اس کو آگے بڑھانے میں۔ سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنٹ گورنمنٹ اور آنے والی بھی گورنمنٹس پہ پریشر یہ ڈالنا ہے کہ سمپل ایک خط لکھ دیجئے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز تھیں سیکیورٹی کونسل کی، ان کے تحت پلیبسائٹ کا بندوبست کروایا جائے۔ اس وقت تو 24,000 لوگوں کو گرفتار کر دیا تھا، اور جب ایک گھر سے دوسرے گھر کے سامنے کچھ سپاہی ہوتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا دوسرے گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ اس ماحول میں انہوں نے کشمیر کو بائیفرکیٹ کر کے اسے یونین ٹیریٹری بنایا تھا اور تمام انٹرنیشنل لاز کو انہوں نے وائلیٹ کر دیا تھا، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو بائیلیٹرل لاز تھے اور ایگریمنٹس اور کووننٹس تھے ان کو بالائے طاق رکھ کے یونیلیٹرلی اس پولیٹیکل، جیو پولیٹیکل اور لیگل فریم ورک کو توڑ دیا، اور اپنا جو ہے وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ انہوں نے لیگل ٹیررزم کر دیا اور انہوں نے کشمیر کو انیکس کر دیا۔
उसके बाद से लेकर आज तक वो ये क्लेम करते रहे कि भाई जी मकबूजा कश्मीर में तरक्की हो गई है, वो ये क्लेम करते रहे कि भाई यहाँ एम्प्लॉयमेंट आ गई है, डायरेक्ट रूल से कश्मीरी खुश हैं, मगर ऐसा नहीं है। और कश्मीर के हवाले से मैं कहूँगी रहमाना हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी, जिसमें कोई सियासी मसलहत ना हो, कोई सियासी दबाव ना हो, किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो, और हम दुनिया को सर उठा कर ये बता सके कि कश्मीर का असल मसला क्या है। अब मैं 100% एग्री करता हूँ डॉक्टर आबिद साहब ने जो बात की है। अभी हमें प्रोटेस्ट या ताकत के साथ कश्मीर हासिल नहीं करना, हमें यूएनओ में जाना होगा, यूएनओ पे प्रेशर डालना होगा 100%। ये अंधेरी रात है, काली रात है, इंशाल्लाह ये ख़त्म होने वाली है, और जो सवेरा दिन का जो तलू होगा सूरज, इंशाल्लाह वो कश्मीरियों के लिए अल्लाह पाक बरकतों वाला होगा, रहमतों वाला होगा, और उनकी जो ख्वाहिशात हैं, जिस तरह वो रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, जो वो डिसाइड करें, हमें चाहिए कि उनकी उस बात को लब्बैक कहना चाहिए। तमाम मुस्लिम ममालिक के भारत के साथ तजारती तल्लुकात होने की वजह से वो कभी भी कश्मीरियों की बात नहीं करेगा। नंगे आदमी की बात कौन करता है, कभी गरीब आदमी की बात कौन करता है? इनकी बात तो हम जैसे गरीब ही करेंगे। हम जैसे जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस केस को स्पेन के गली कूचों में लेके चले गए। कॉन्फ्रेंस के आखिर में शुरका ने अमेरिका और आलमी बरादरी से मसला कश्मीर हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करने की अपील की। शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस।